السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو انشاءاللہ آج ہماری جو حروف تہجی پچھلے لیسن میں رہ گئی تھی، تو آج ہم اس حروف تہجی کو پورا کریں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کی جڑ ہم یہ پڑھیں گے یہاں سے۔ ہمارا پچھلا لیسن تھا حروف حلقی تک۔ اگلا لیسن ہمارا جو آج شروع ہوا ہے وہ قاف سے۔ تو قاف کا جو مخارج ہے وہ کیا ہے، چلتے ہیں۔ آپ جب بھی حروف تہجی کو تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔ جب تک آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ ان کے مخارج سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ اپنی زبان کی جڑ لیں اور زبان کی جڑ دیکھیں کہاں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ تالو کے نرم حصے سے اس کو لگائیں۔ تالو کا نرم حصہ مطلب زبان کی جڑ سے بالکل اوپر، سامنے زبان کی جڑ سے بالکل اوپر، یہ زبان کی جڑ ہے، اس سے اوپر، زبان کی جڑ سے اوپر ان دونوں حصوں کو ملائیں۔ ملانے کے بعد پھر قاف، اور ہمیشہ قاف کو موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ جیسے ہی ان کو ان کے اصلی جگہ سے نکالیں گے تو آپ اس کی ادائیگی اچھی کر پائیں گے۔ تو میں پھر سے کہتی ہوں کہ بار بار اس کو رپیٹ کریں، اس کی مشق بار بار دہرائیں۔ تو یہ تھوڑا سا حروف تہجی آپ کو مشکل لگے گا کیونکہ ان کو ہم نے ان کی اصلی جگہ سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ ان کو ان کی اصلی جگہ سے نکالیں گے تو تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، تو ایسے آپ سیکھ جائیں گے۔ دیکھیں نا کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے، تھوڑا سا وقت لگائیں گے اس کو سیکھنے میں، تھوڑا سی آپ کو ٹائمنگ لگے گی، جیسا کہ آپ روزانہ آپ آدھا گھنٹہ دیں، 10-15 منٹ سے شروع کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ پھر ہم قرآن پاک کو تجوید سے پڑھ بھی سکیں گے۔ تو آپ بار بار اس مشق کو دہرائیں اور میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، بار بار دیکھیں۔ اس سے کیا ہے کہ اگر آپ اس کو نہ بھی پڑھیں نا تو سننے سے بھی آپ بہت عمل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے محبت کریں اور اس کو ایسا پڑھیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ ہمیں اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ منہ سے ادا کر دیتے ہیں، کاف اور کاف کو کاف کیف بول دیتے ہیں، کاف کاف، یہ منہ سے ادا ہو رہا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی آپ کو اس کے اصلی جگہ سے نکالیں گے تو یہ فوراً سے موٹا ادا ہوگا اور اس میں خوبصورتی بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے قاف، اور ویسے بھی یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے کیف، زبان کی جڑ لیں پھر سے، اور اب تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ زبان کی جڑ، جیسے کہ پہلے آپ نے زبان کی جڑ لی اور اس کے بالکل اوپر والے جو حصہ تھا اس کے ساتھ ملایا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے تھوڑا سا آگے مطلب زبان کی طرف جائیں، تھوڑا سا اس کو آگے آپ اپنی انگلی لگا کے دیکھیں تو وہ جگہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی سخت آپ کو محسوس ہوگی، تو آپ نے اس جگہ پہ اس زبان کی جڑ کو لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں سے ہم کیف پڑھیں گے، باریک والا، یہ موٹا ہوتا ہے قاف، اور یہ کیف کیف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے زبان کا درمیان والا حصہ لینا ہے۔ اب دیکھیں نا جڑ ختم ہو گئی پیچھے، تالو بھی پیچھے رہ گیا، اب اپنے زبان کے درمیان والا حصہ لینا ہے اور بالکل جس طرح میں نے یہ بولا تھا کہ زبان کے جڑ لے کے اوپر تالو کے نرم حصے کو لگائیں، اسی طرح زبان کا درمیان لے کے نا، تو جو تالو کا درمیان ہوتا ہے بالکل اس کے ساتھ اپنے اٹیچ کرنا ہے، ملانا ہے دونوں کو۔ تو ملانے کے بعد پھر یہ تینوں حروف وہاں سے ادا ہوں گے۔ ان تینوں حروف کا مخرج جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بہت آسان ہے، تو ہم بہت جلدی کر لیں گے۔ تو آپ جو ہے اسی طرح کریں، جیم جیم، شین، یا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے مشکل جو لگتا ہے مطلب کافی لوگوں کو ہے بھی، ویسے یہ تھوڑا سا مشکل اس کا مخرج، تو آپ تھوڑا سا اس کو بار بار سمجھیں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ ڈاد ڈاد، ٹھیک ہے۔
تو یہ اکثر لوگ زواد پڑھتے ہیں، لیکن اس کو صحیح جو ہے نا وہ ڈواد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صرف اس کا کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا اس لائن کو سمجھ لیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جیسے آپ اس کو سمجھے گی تو انشاءاللہ بہت جلدی اس کا مخرج نکال پائیں گے۔ آپ نے زبان کی کروٹ کس کو بولتے ہیں؟ کنارے کو۔ ایک زبان کی نوک ہوتی ہے جو سامنے بالکل ہے نا، سامنے زبان نکال کے دیکھیں تو زبان کی نوک اس کو بولیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کی کروٹ لینی ہے۔ کروٹ جو کنارہ ہوتا ہے سائیڈ والا، زبان کا کنارہ لیں، اور اوپر والی جو داڑیں ہوتی ہیں نا، اوپر والی داڑیں، ٹھیک ہے، داڑیں، دانتیں نہیں، داڑیں، وہ جو پیچھے داڑیں ہوتی ہیں، وہ داڑیں جو نا اوپر والی، ان کی جڑوں کے ساتھ اس کو لگانا ہے، جڑوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سے رپیٹ کریں، زبان کا کنارہ مطلب زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں لکھا ہے ایسے لگا کے دیکھیں۔ کچھ لوگ دونوں زبان کی دونوں کروٹیں، دونوں کنارے جو ہے نا وہ داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ بھی صحیح طریقہ ہے۔ تو کچھ لوگ بالکل ایک سائیڈ کی کروٹ ہی داڑھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ لگا کے دیکھیں، ادا کر کے دیکھیں، آپ کو زبان کی دونوں کروٹوں کے ساتھ ایزی لگتا ہے یا زبان کی ایک کروٹ کے ساتھ اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگانا ایزی لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ کو ایزی لگے، تو چلیں آپ شروع کریں۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ کو سکھانے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ زبان کی کروٹ لیں، زبان کا کنارہ لیں، اور اوپر والی داڑھیں جو ہے نا ان کی جڑ کے ساتھ لگائیں۔ ڈواد، ڈواد، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، زبان کا کنارہ لیں۔ اگلا ہمارا جو 3 حروف ہیں، یہ بھی 3 ہی حروف ہیں، 3 حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے لام، نون اور را۔ آپ نے زبان کا کنارہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زبان کا اپنے پھر سے کنارہ لینا ہے، اور کنارہ لے کے دانتوں کی جڑ، اب وہ تھا اوپر والی داڑھوں کی جڑیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دانتوں کی جڑ لینی ہے، دانتوں کی جڑ، دانت جو ہوتے ہیں نا وہ سامنے والے جو دانت ہیں نا ان کے ساتھ جو دانت ہو ان کی دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے، جیسا کہ تالو والی جانب کی طرف، مطلب پیچھے آنا ہے آپ نے۔ سامنے والے جو 2 دانت ہیں نا ان سے تھوڑا سا پیچھے والے جو دانت ہیں نا وہاں آ کے آپ نے زبان کا کنارہ جو ہے وہ دانتوں کی جڑ کے ساتھ تالو والی جانب والے حصے سے لگانا ہے۔ تو لگا کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر سے آپ دیکھیں، زبان کا کنارہ لیں، لیا۔ اب لینے کے بعد اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، دانتوں کی جڑ اور تالو والے جانب والے حصے سے لگائیں۔ لام، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ جو مشکل تھا میں نے آپ کو بتایا ہے، جو جیسے کہ عین، ہا، ڈود، ڈود، ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا آسان۔ لام، نون، را، ٹھیک ہے۔ یہ را جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں تو نہیں ہم نے پڑھا تھا نا، لیکن یہ را جو ہے یہ کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر زبر آئے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، تو اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ موٹا ہی ادا کیا جاتا ہے۔ تو چلیں پھر سے رپیٹ کریں، لام، نون، را، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم ماشاءاللہ آگے ہیں بہت ہی آسان آسان جو حروف ہیں ان کی طرف، تو ان کے مخارج بہت ہی آسان ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ زبان کی جو تھی نا وہ کروٹ، جس کو ہم نے بولا تھا یہ کروٹ، کنارہ، یہ زبان کا کنارہ، دونوں کروٹ اور کنارہ ایک ہی چیز ہے۔ تو وہ کنارہ میں نے بولا تھا زبان کی سائیڈ والا حصہ۔ اب آگے جی ہم زبان کی بالکل نوک، زبان باہر نکالیں، اور زبان باہر نکالنے کے بعد جو سب سے پہلے اس کی نوک آتی ہے نا اس نوک کو لیں، زبان کی نوک لے کے، تو یہ سامنے والے جو اوپر والے جو 2 دانت ہیں نا ان کو لوگ بولتے ہیں ثنایا علیہ، ٹھیک ہے، اور نیچے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ثنایا سفلا، ٹھیک ہے۔ تو جو 2، چلیں آپ اس طرف نہ بھی آئیں، ذرا آپ کو مشکل بھی لگے تو ہم آسان الفاظ میں بولیں تو زبان جو ہوتی ہے نا اس کی بالکل نوک لیں، اور جو سامنے والے 2 دانت ہیں زبان کی نوک لے کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں مطلب اوپر والے جو دانت ہیں ان دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگانے ہیں، ٹھیک ہے، جڑ کے ساتھ، بالکل آسان۔ زبان کی نوک لیں، اوپر والے 2 دانت جو ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ لگائیں، تو پھر وہاں سے کیا ادا ہوگا، تا، لگا کے دیکھیں، تا، دال، تو۔ اب مخرج ان کا ایک ہی ہے لیکن ادا کرنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، جیسا کہ
تو کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور میں نے بتایا تھا منہ کو گول کرنے کا مطلب نہیں ہوتا کہ موٹا پڑھنا ہے، اس کو اس کے مخرج سے نکالیں اور کوشش کریں تھوڑا سا موٹا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تا، زبان کی نوک لیں، اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں تو وہاں سے نکلے گا تا، دال، تو، ٹھیک ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں دوسری۔ اچھا، اب یہ زبان کا پھر آپ نے سیرا لیا، اس کو سیرا بول دیتے ہیں، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سیرا پتہ نہیں کیا بولتے کس کو، تو پھر بھی آپ نے اب کیا کرنا ہے، زبان کی نوک ہی لینی ہے، جیسے آپ نے پہلے زبان کی نوک لی تھی اسی طرح آپ نے پھر زبان کی نوک لینی ہے، اور دانتوں کے اندرونی کنارے، دونوں دانتوں کے اوپر نیچے دونوں دانت جو ہے نا ان کو بند کریں ایک دفعہ، بند کرنے کے بعد دانتوں کے جو اندرونی کنارے ہیں، پہلے ہم دانت سامنے والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگایا تھا نا، اب ہم نے ایک دفعہ دونوں دانتوں کو آپس میں ملائیں، بند کرنے کے بعد جو بالکل کنارے ہیں نا، یہاں سے ہم وہ جو چباتے ہیں کسی چیز کو، یہ شروع ہوتے ہیں دانت جہاں سے کنارے جو ہیں ان کے ساتھ لگا کے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت آپ کو یہ لائن سمجھنی پڑے گی، یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی، جب تک یہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ کیسے یاد کریں گے تجوید سے حروف تہجی کو، تو اس لیے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، یہ مشکل نہیں ہے، میں بار بار کہتی ہوں لگتا ہے جیسے بہت مشکل ہے، لیکن جیسے ہی آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے، تو آپ نے کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، یہی تو کام ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے قبر میں روشنیاں عطا کرے گا، تو انشاءاللہ اس کو تو ہم نے ضرور پڑھنا ہے، بے شک آپ ٹائم نکالیں، وقت نکالیں، جتنا بھی نکالیں ضرور نکالیں، یہ وقت آپ نکالیں گے تو یقین کریں آپ کے پورے دن میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، تو آپ کے دن میں برکتیں آ جائیں گی، آپ کے کاموں میں برکتیں آ جائیں گی، آپ کے وقت میں برکت آ جائے گی، تو ماشاءاللہ یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ تو یہ جو 3 ہیں یہ اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ جو تھا ہوتا ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ذرا سختی سے ادا کرتے ہیں، تو اس کو سختی سے نہیں ادا کرنا، اس کو بہت ہی نرمی سے ادا کرنا، یہی اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ابھی زبان کا آپ نے پھر سے کنارہ لینا ہے، اور دانتوں کے اندرونی زبان کا کنارہ بول رہی ہوں، زبان کی نوک لیں اور دانتوں کا جو ہے نا اندرونی کنارہ لینا ہے، وہاں کے ساتھ جو ہے نا دانتوں کے لگائیں، تو وہاں سے ادا ہوگا سا، دیکھیں نرمی سے سا نہیں بولنا، سا، یہ دیکھیں غلط طریقہ ہے، سا، یہ ذال ہے، ذال، سا، ذال، ذو، پھر یہ وہی بات آ گئی حروف مستعلیہ والی، اس کو موٹا پڑھیں، مخرج یہی ہوگا ان کا لیکن تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے، ذو۔ چلیں جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں دانتوں کو کرنا ہے بند، جیسے کہ آپ نے پہلے کیا تھا، بند کرنے کے بعد اب آپ نے زبان کی نوک لینی ہے اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ زبان کی نوک لی اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، دانت کو پہلے اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے سین کو کہ آپ دونوں دانتوں کو پہلے بند کریں اور بالکل دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگائیں اس کو، ٹھیک ہے، زبان کو، تو انشاءاللہ، اور یاد رکھیں سین کی سیٹی آنی چاہیے، کیسے میں ابھی بتاتی ہوں، پہلے یہ تھوڑا سا ادا ہوگا سختی سے، یہ دال بڑا نرمی سے ادا ہوگا نا، یہ تھوڑا سا سختی سے ادا ہوگا، تو چلیں شروع کرتے ہیں، زال، 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 ٹھیک ہے، اب سین کی سیٹی پہلے آنی چاہیے پھر سین کو ادا کرنا ہے، یہ دیکھیں سین، سین، صاد، صاد، صاد کو موٹا، حروف مستعلیہ ہیں یہ تینوں، ٹھیک ہے، صاد۔ چلیں جی، اب میں نے بتایا تھا کہ یہ 4 حروف جو ہے نا یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، تو چلیں یہ بہت آسان ہے، ابھی چلتے ہیں پھر اس فا کی طرف چلتے ہیں، جو ہمارا حرف ہے فا اس کی طرف، تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دانتوں کے اوپر والے جو کنارے ہیں، ٹھیک ہے، دانتوں کے اوپر والے کنارے لیں اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، تر حصے کے ساتھ لگائیں، تر کس کو بولتے ہیں؟ جو ہمارے ہونٹ گیلے ہوتے ہیں، جو ہر وقت تر رہتے ہیں، ہمارے منہ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس سے ہر وقت تر رہتے ہیں،
تو ہر وقت گیلے رہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تر حصہ، خشک حصہ ہونٹوں کا جو باہر والا حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ دانتوں کے کنارے، دانتوں کے اوپر کنارے جو ہے نا، ٹھیک ہے، دانتوں کے کنارے لینے، تو آپ نے نچلے والے، اوپر والے جو دانت ہیں، ٹھیک ہے، اوپر والے جو دانت ہیں نا ان کے کنارے، مطلب اوپر والے دانت ہی آپ لے لیں، تو اوپر والے دانت لے کے تو نچلے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگائیں، تو وہاں سے اس کا جو مخرج ہے وہ فا، وہاں سے فا ادا ہوگا، فا فا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر 2 مسٹیکیں کی جاتی ہیں بہت زیادہ، یہ دیکھیں، جب اپنے با کو ادا کرنا ہے نا، با کو، تو آپ نے دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو آپس میں ملانا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کے، مطلب دونوں ہونٹوں کو لیں اور تر حصے کے ساتھ اس کو ملائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ با کو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ملا دیتے ہیں، اور جو میم ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، پہلے یہاں اب دونوں ہونٹوں کو لیں اور تر حصے کو آپس میں ملائیں، با، بہت ایزی ہے، با، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں میم کی طرف، جو کہ بہت جلدی، بہت زیادہ غلطی کی جاتی ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، وہ تر حصہ تھا، یہ خشک حصہ ہے، بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ کریں، یہ تو ایک ہی آپ یاد کر لیں، صرف آپ نے تر اور خشک، تر اور خشک اس کے حصے کو یاد کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم کو ادا کر دیتے ہیں، مطلب کہ جیسے کہ با ہے، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویسے ادا کرنا، جیسا کہ با، ما، میم، یہ غلط طریقہ ہے، یہ دیکھیں نا کہ دونوں ہونٹوں کو تر حصے کے ساتھ ملائیں تو پھر میم کو ادا کریں، میم، یہ غلط ہے، ما، بالکل غلط، ایسے نہیں، آپ نے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو آپس میں ملانا ہے، پھر ادا ہوگا ما، دیکھ کتنا آواز میں فرق ہے، ما، میم، ٹھیک ہے، میم۔ چلیں جی، اب کیا کرنا ہے جی، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کریں، جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ حروف مستعلیہ میں گول نہیں کرتے لیکن واؤ میں گول کرتے ہیں، تو کر کے اس کو وہاں سے ادا کریں، یہاں سے اس کا جو مخرج ہے، اصلی جگہ ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں، واو، واو۔ چلیں جی، انشاءاللہ آج ہم نے حروف تہجی کو ادا کیا، پھر سے ایک دفعہ رپیٹ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، عین، پھر سے عین، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ چلیں جی، انشاءاللہ آج ہم نے حروف تہجی کو ادا کیا، تو انشاءاللہ ایسے ہی ہم اگلے لیسن کی طرف چلیں گے، تو اگلے لیسن میں ہم ملیں گے، اگلے لیسن کو جب ہم پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کو بار بار ریپیٹ کریں، بار بار اس کی مشق کریں، تو آپ بہت جلدی سیکھ جائیں گے۔ چلیں جی، اگلے لیسن کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔